اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ جب بھی شادی کرتا ہے تو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی، وہ ہر مرتبہ یہی سوچ کر شادی کرتا تھا کہ اس مرتبہ لڑکا ہوگا۔ اس نے بہت سارے طبیبوں سے رابطہ بھی کیا اور ان کے مشورے بھی لیے، لیکن ہر بار لڑکی ہی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے اس نے 12 شادیاں کر لیں اور اس کی 12 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہت پریشان رہتا تھا، کیونکہ بادشاہ کی 12 بیٹیاں ہی بہت خوبصورت تھیں اور اس کو ان کی فکر لگی رہتی تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں اور رات کو بادشاہ خود باہر سے دروازہ بند کر دیتا تھا۔ بادشاہ کو ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ لڑکیوں کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ ہر رات دروازہ بند کر دیتا اور اگلی صبح سویرے کھول دیتا۔ ایک دن صبح جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سبھی لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے تھے اور ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی تھی اور ساتھ مٹی بھی لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیاں کیوں باہر گئی ہوں گی، یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہ سلسلہ کافی دن چلتا رہا اور بادشاہ پریشان رہنے لگا۔ اس نے لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور آخر کار مجبور ہو کر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کرے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں تو اس کی شادی اس کی مرضی کی شہزادی سے کر دی جائے گی جو اسے پسند ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتائے ورنہ اس کو پھانسی دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا اور اس کو کمرہ دکھا دیا۔ کمرے کے پاس ہی شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا گیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح کر سکے۔ رات کو شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ شہزادہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گزری تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو گیا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح اس رات بھی گھومنے چلی گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی تھی اور ایڑیاں بھی گھسی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتاؤ شہزادیاں رات کو کہاں گئی تھیں، تو شہزادہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات بھی شہزادیاں گھومنے گئیں اور شہزادہ ہر رات سوتا رہا۔ آخر کار چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے مگر کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں اور کب جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جاتا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں تو زندگی بڑے آرام سے گزر جاتی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہوگا۔ وہ اس سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا کہ سپاہی کہاں جا رہے ہو، تو سپاہی نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر دل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہے۔ میں تم کو سارا ماجرا بتاتی ہوں۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، تم اس کو نہ پینا کیونکہ وہ پینے سے نیند بہت گہری آتی ہے۔ بس تم ناٹک کر کے سو جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ اور یہ لبادہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو پہن لوگے تو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا اور تم سب کو دیکھ سکو گے۔ جب بڑھیا نے سب کچھ سپاہی کو سمجھا دیا تو اس کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس جا کر اس کو سونے کا کمرہ بتا دیا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لے کر سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے حلق کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی، پھر اس نے بڑی ہوشیاری سے شراب تھیلی میں ڈال لی اور لیٹے ہی سونے کا بہانہ کر لیا۔ شہزادیاں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھیں، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چار پائی پر لیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔
शहजादियां हंसती हुई कमरे से निकलें और घूमने के लिए चल पड़ी। सिपाही भी चुपके से उठा और लिबादा ओढ़कर शहजादियों के पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली कि मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है। बड़ी शहजादी ने कहा कि तुम बस यूं ही डर रही हो, कोई बात नहीं। ये कहकर तमाम शहजादियां हंसती हुई एक बाग में पहुंची। बाग के तमाम दरख्त निहायत खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे। पत्तियां चांदी की तरह सफेद थीं। सिपाही ने एक दरख्त से छोटी सी शाख तोड़ ली। शाख तोड़ने से आवाज पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोगों ने ये आवाज नहीं सुनी? आज जरूर कुछ न कुछ होने वाला है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर उसकी बात को टाल दिया और कहा कि कुछ नहीं, बस तुमको कोई वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियां एक दूसरे बाग में जा पहुंची जहां दरख्तों की पत्तियां सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां इस पर बैठ गईं। वहां 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चल पड़ी। सिपाही ने यहां से भी एक टहनी तोड़ ली और एक प्याला उठाकर लिबादे में रख लिया। छोटी शहजादी शाख टूटने की आवाज पर फिर डर गई। थोड़ी देर बाद शहजादियां एक दरिया के किनारे पहुंची। यहां 12 कश्तियां किनारे पर लगी हुई थीं और हर एक कश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियां एक एक कश्ती में बैठ गई और दरिया के पेच जाकर मौजों का तमाशा देखने लगीं। सुबह होने से पहले शहजादियां वापस आकर अपनी अपनी चारपाई पर लेट गईं। जब बादशाह ने सुबह को शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा तो सिपाही ने तफसील से तमाम जगहों के बारे में बता दिया और सबूत के तौर पर दरख्तों की पत्तियां और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ बता रहा है क्या वो ठीक है? लड़कियों ने कहा हाँ, सच है। फिर बादशाह ने अपना मुकर्रर करदा इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया और उसकी शादी इस शहजादी से करा दी गई। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको ऐसे अच्छी और नई वीडियो टाइम पर मिल सके।